پلیز 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 خدا را ان والدین پہ رحم کریں جن کی بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. اس واقعے کو اتنا ہائی لائٹ مت کریں، نہ اس کے اندر جا کے ڈیپلی جا کے اس کی وہ باتیں بیان کریں جو کسی ماں باپ کی اس لیے سننا جو ہے وہ ایسے ہی جیسے ان پہ قیامت ٹوٹ رہی ہو. تو ان پر رحم کریں. وہ پہلے ہی جس حالات سے گزرے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی فرماؤ، میں تمہارے عیوب کی پردہ پوشی فرماؤں گا. اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے پیارے اللہ پاک کی رحمت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ شفقت سے آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین، ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہمارے سامنے آئی کہ ایک لڑکی جو گجرات سے لاہور پڑھنے کے لیے آتی ہے اور پھر کس طرح سے جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور یہ سارا جو میڈیا میں بتایا جا رہا ہے وہ ہمارے سامنے ویڈیو چل رہی ہے. ایک بہت زیادہ اس کو وائرل کر دیا گیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ وائرل کرنے کے ساتھ ساتھ پورے میڈیا میں اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ مختلف قسم کی رائے دی جا رہی ہیں، اور اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کو اسقاط حمل کا بتایا گیا، اور اس کے ساتھ اس کے ملزمان جو ہے وہ پکڑے گئے، ان سے تفتیش جاری ہے. واقعے کو سامنے لانا بری بات نہیں ہے. واقعہ سامنے آ گیا تو اللہ کی مرضی سے اس میں کوئی بہتری ہوگی. ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے اس میں سیکھنے کے پہلو ہوں کہ ہم نے آیا اپنی زندگیوں کو کس طریقے سے سیف اینڈ ساؤنڈ طریقے سے گزارنا ہے. اور اس واقعے کو ہم نے ایک معاشرے میں اس واقعے سے کچھ سیکھ کے اس پہ آگے مثبت طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا ہے، کہ ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، تاکہ اور اب کسی اور کے ساتھ یہ واقعہ نہ ہو، ہمارے گھروں میں ایسے واقعات نہ ہوں. لیکن میں یہاں پر اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہی یہ بات سب تک یہ پہنچانا چاہتی ہوں ایز اے اسپرچل موٹیویشنل اسپیکر. ہم سب اپنے فرد واحد کی حیثیت سے جو اپنا معاشرے میں مثبت اور تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں وہ لازمی کریں، وہ ضرور کریں، اور کرنا بھی چاہیے. تو میں یہ بات جو ہے وہ سب تک پہنچا رہی ہوں کہ خدا را کسی بات کو اگر ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کو لے کر چلتے ہیں، تو اس کو اس حد تک مت لے کے جائیں کہ آپ کسی کے ماں باپ پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. ایک لڑکی جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کی مغفرت فرمائے. لیکن آپ یہ سوچیں، جس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ اتنی جو ہے وہ اذیت میں ڈیتھ ہوئی، اور کس طریقے سے یہ سارا عمل آپ کے سامنے میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے، میں اس کو دہراؤں گی نہیں. لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ ان کے والدین پہ کیا بیت رہی ہوگی. آپ اس بات کو ذرا سوچیں کہ آپ کی بھی جو ہے وہ گھر میں آپ کی مائیں ہیں، بہنیں، بیٹیاں، آپ ان کی کس طرح سے اپنی رکھوالی کرتے ہیں، ان کی عزتوں کی، اور اس طرح سے اب میڈیا پہ اس بات کو لے کر آ کے اس کو آپ بتا رہے ہیں کہ اس وجہ سے ہوا. تو ٹھیک ہے، وہ معاملات، وہ ایشوز جو ہیں وہ تو سامنے آ رہے ہیں، وہ آئیں گے، اور وہ ان سے ڈسکس وغیرہ ملزمان سے بھی ہوتی جائے گی. لیکن کس طرح سے ہم اس چیز کو لے کر چلنے، ایسی باتیں جو میڈیا میں نہیں بھی کہنی چاہیے وہ لوگوں کے سامنے ہم بتا رہے ہیں، لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ ایسے ہوا تھا، لڑکی نے اس طرح. آپ خود سوچیں ان والدین پہ کیا بیتی ہوگی، کس طرح وہ معاشرے کو فیس کریں گے. ان کے لیے کچھ تو گنجائش رکھیں. تو خدا کا واسطہ ہے، خدا را اس چیز کو آپ اس طرح مت لے کر جائیں، اتنا ڈیپلی اس چیز کو بیان نہ کریں. کسی لڑکی کی عزت کا بھی خیال رکھیں. اپنے ویوز، اپنے رینکس بڑھانے کے لیے آپ لوگ جو ہیں وہ اس حد تک نہ جائیں کہ کسی کے والدین کو اتنی تکلیف ہو کہ وہ ان کا معاشرے میں جینا ان کا محال ہو جائے. تو اس چیز کو ہم ذہن میں رکھ کے جو ہے وہ میڈیا میں ہر خبر کو اعتدال کے ساتھ رکھ کر چلے، تو یقین جانے ہمارا میڈیا جو ہے معاشرے کی فلاح اور بہتری کے لیے بہت تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے، بہت بہتر کردار ادا سکتا ہے. اس میں سیکنڈ چیز جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، اپنی گورنمنٹ سے شیئر کروں گی، ان سے اپیل کروں گی، خدا را آپ کی مہربانی، ہم نے اس چیز سے سبق حاصل کرنا ہے. وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ اپنے جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس کی چینج کی جائیں، اس کی پالیسیز. دیکھیے، میں بھی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھی ہوں، اور میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن جب لیا تو میرا شوق تھا کہ میں ایک جرنلسٹ بنوں گی. اور میں نے جب
پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو میرا یہ ذہن تھا کہ میں جو ہوں وہ اس طریقے سے اپنے جرنلزم کو چلاؤں گی کہ بہت اچھا ہوگا. میں نے اخبار میں فیچر بھی لکھے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس معاملے میں نے بہت اچھا جو ہے وہ رول پلے کیا کہ میں ایک جرنلسٹ کی طرح سامنے آؤں گی. لیکن آپ یقین جانیں میں نے 1.5 سال صرف یونیورسٹی میں پڑھا ہے اور اس ماحول کی وجہ سے میں نے وہ یونیورسٹی چھوڑ دی. کیوں؟ ایک ہی یونیورسٹی میں اگر 8 گھنٹے لڑکے لڑکیاں ایک جگہ پہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو آپ سوچیں ہم خود سمجھ سکتے ہیں ایک چیز کو کہ میلز اینڈ فیمیلز کا ایک جگہ پر اتنی دیر اکٹھے رہنا ان کے درمیان کیا باؤنڈریز قائم کر سکتا ہے؟ آپ خود اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز الاؤ ہے کہ ہم ایک ہی جگہ پہ میلز اینڈ فیمیلز اکٹھے بیٹھیں اور ان میں باؤنڈریز رہیں لیکن پھر بھی وہ اکٹھے رہیں؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا. تو مخلوط نظام تعلیم کو ہم نے ختم کرنا چاہیے تاکہ یہ معاشرے میں جو اس وقت کے حالات ہیں وہ ختم ہوں، ان میں بیلنس بھی آئے، لوگوں کو پتہ لگے کہ اعتدال میں رہتے ہوئے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہی تعلیم حاصل کریں. ہمارے اسکولز یونیورسٹیز کے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ مخلوط تعلیم کا نظام جو ہے اس کو ختم کر کے سپریٹ نظام جو ہے وہ رکھیں، سیف اینڈ ساؤنڈ طریقے سے تعلیم حاصل کریں. دیکھیں ہم آگ میں کود رہے ہیں اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمیں آگ نہ لگے، ایسا ممکن ہی نہیں. ہمیں اس چیز کا ذہن میں خیال رکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ پوزیٹیو وے میں رہتے ہوئے اسلامی اقتدار کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی نظام تعلیم کو حاصل کریں، ایک معاشرے میں باوقار باعزت مسلمان شہری کی حیثیت سے جو ہے وہ زندگی گزارے اور دوسرے لوگوں میں بھی دوسری قوموں میں بھی ہماری ایک پہچان ایک شناخت ہو. جب تک ہم اپنی پہچان اپنی شناخت خود نہیں بنائیں گے، خود کو نہیں جو ہے وہ صحیح کریں گے تو ہم معاشرہ کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ نظام تعلیم اس کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے، ہم نے کس طریقے سے اپنی تعلیم کو لے کر چلنا ہے. ہمارے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب اپنے گھروں میں اپنے آپ کو کور کرو، اپنے گھروں میں بھی کور کرو، اپنے آپ کو بھی کور کرو. تو جو ہم جب تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں تو ہمارا اپنا حلیہ کیسا ہونا چاہیے، ہم اپنے آپ کو کور کریں، ہم اپنے آپ کو بچائیں. ہمارے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھانپو، اپنے آپ کو کور کرو. تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا تو ہم کیوں نہیں کور کریں گے؟ یہ پہچان ہے ہماری شناخت ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو کور کریں گے تو ان لوگوں کی نظروں سے بچیں گے جو ہمیں بری نظروں سے دیکھتے ہیں. تو ہم نے خود اپنی پہچان کروانی ہے. تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے. جو حالات اور جو برتری کی طرف ہم جا رہے ہیں اس میں کہیں زیادہ ہمارا اپنا جو ہے وہ اس میں ہاتھ ہے. تو ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں وہ رولز وہ ریگولیشنز لے کر آئیں جس سے ہمارے معاشرے میں کوئی امن اور بہتری کا معاشرہ بنے. یہ نہیں کہ بس ایک میڈیا پہ خبر لگا دی اور اس کے بعد اس خبر کو آپ جو ہے وہ اور طریقے سے مرچ مسالہ لگا کے اس کو جو ہے وہ بس اس کو ہائی لائٹ ہی کرتے جائے، روز ایک نیوز ڈال دیں اس کے بارے میں. آپ نے اس میں سیکھا کیا ہے؟ آپ نے اس میں کس طریقے سے اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہے اور کس طریقے سے اس پر عمل کرنے کے بعد اپنے معاشرے میں اس چیز کو لے کر آنا ہے؟ یہ ہماری گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے اور ہماری عوام کو بھی سوچنا چاہیے. خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. تو برائے مہربانی اس چیز کی طرف ہم سب آئیں. ہمارا فوکس یہ ہو کہ ہم نے اپنے ملک کی، اپنے معاشرے کی بحیثیت مسلمان کس طریقے سے اس کے اندر پوزیٹیوٹی لانی ہے، عملی کردار ادا کرنا ہے معاشرے کی فلاح اور بہتری کے لیے. اپنے معاشرے میں تعمیری بنیادوں پر کیا کام کرنے یہ ہم نے سوچنا ہے اور اس سوچ کو لے کر ہم نے زندگی گزارنی ہے. تو دیکھیے گا کہ ہمارا معاشرہ کتنا زیادہ پرامن معاشرہ اور ایک باوقار معاشرہ جو ہے، مضبوط معاشرہ پوری دنیا کے سامنے آتا ہے. اور مزید نئے مثبت اور تعمیری ٹاپکس کے ساتھ نئی ویڈیوز بناؤں گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور پلیز 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 خدا را ان والدین پہ رحم کریں جن کی بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. اس واقعے کو اتنا ہائی لائٹ مت کریں، نہ اس کے اندر جا کے ڈیپلی جا کے اس کی وہ باتیں بیان کریں جو کسی ماں باپ کی اس لیے سننا جو ہے وہ ایسے ہی جیسے ان پہ قیامت ٹوٹ رہی ہو. تو ان پر رحم کریں، وہ پہلے ہی جس حالات سے گزرے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی فرماؤ، میں تمہارے عیوب کی پردہ پوشی فرماؤں گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے.
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بری امان میں رکھے، ہمیں اپنے معاشرے کے لیے، اپنے قوم کے لیے مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنے کی توفیق اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فی امان اللہ کریم۔